سرور کشور رسالت، رسالت کی سلطنت کے وہ جو تاجدار تھے، جس رات دولہا بن کر معراج کے سفر پہ گئے اور عرش پر اپنے جلوے بکھیرنے کے لیے گئے، اس رات ان کے لیے اہتمام کیا ہوا کہ پوری کائنات سجا دی گئی۔ اور کیسے سجائی گئی؟ ایسے سجائی گئی کہ اس سے پہلے کائنات کو ایسے نہیں سجایا گیا تھا۔ نئے نرالے نئے بھی تھے وہ، اور ایسے تھے کہ جن کی نظیر اور مثال پوری دنیا میں نہیں تھی۔ نئے نرالے طرف خوشی کے سامان، ڈیکوریشن اور خوشی کا ماحول میں ایسا ڈیکوریشن کیا گیا کہ نئے نرالے طرف کے سامان کس کے لیے؟ وہ جو عرب سے آنے والا دولہا تھا، اس کے لیے پوری کائنات سجا دی گئی۔ اچھا، وہ تو صرف اس دنیا کے نہیں، اس دنیا کے بھی بادشاہ، اس دنیا کونین کے مالک و مختار، تو ان کے لیے سجاوٹ کیسی ہوئی اور شادیانے کیسے بجائے گئے؟ رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی لے میں، بکھر آیا دل کا بولتے تھے، ملک فلک اپنی لے میں، بکھر آیا دل کا بولتے تھے، سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اعلان ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں معراج کے سفر پہ، پوری کائنات کو سجا دو۔ اعلان ہو گیا، اور اعلان کس نے کیا؟ فرشتوں نے گھوم گھوم کے اعلان کیا، حضور دولہا بنائے جا رہے ہیں، حضور دولہا بنائے جا رہے ہیں، حضور دولہا بنائے جا رہے ہیں۔ اب زمین و آسمان میں مقابلہ چل گیا۔ زمین کہتی تھی کہ حضور کے معراج کے جشن میں سب سے زیادہ تیاری میں کروں گی، آسمان کہتا تھا سب سے زیادہ میں تیاری کروں گا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی رچی شادی بچی بچی دھومیں، رچی رچی شادی بچی بچی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی رچی شادی بچی بچی دھومیں، رچی رچی شادی بچی بچی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ جب جبریل امین نے حضور کو آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا ہے، حضور چلیے چلیے چلیے، شہنشاہ بالا گوہر، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، حضور چلیے، اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا ہے۔ تو معراج کے سفر کی خوشی سن کر حضور کو اتنی خوشی ہوئی، اور حضور کا چہرہ اتنا چمکا اتنا چمکا اتنا چمکا کہ نور کی شعائیں پھوٹنے لگی، اور نور کی شعائیں پھوٹی تو کہاں تک پہنچی؟ یہ چھوٹ پڑتی ان کے رخ کی، کہاں تک گئی وہ؟ عرش تک چاندنی چھٹ گئی، عرش تک چاندنی چھٹ گئی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، عرش تک چاندنی چھٹ گئی، عرش تک چاندنی چھٹ گئی، رات کیا جگمگا رہی تھی، رات کیا جگمگا رہی تھی،
ہے نا، شیش محل کے درمیان اگر ایک بڑا چراغ جلا دو تو وہ جو چھوٹے چھوٹے آئینے لگے ہوتے ہیں نا دیواروں پہ نصب، ہر آئینے میں ایک ہی شمع نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آرہ نے کھینچا جگہ جگہ نصب آئینے میں، جگہ جگہ نصب آئینے میں. سرکار دولہا بنائے جا رہے تو کون دلہن بنے گی حضور کی؟ ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ سرکار کی دلہن کون بنے گی. معراج کا سفر کہاں سے شروع ہونا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے معراج کا سفر شروع ہونا ہے. تو کعبے کو خبر دی گئی کہ حضور آ رہے ہیں، تو کعبے نے تیاری کی کہ حضور مجھے دلہن بنا لیں. کعبے نے تیاری کی، اور تیاری کیسے کی؟ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ بکھر کے سورا سبر کے نکھرا، بکھر کے سورا سبر کے نکھرا. نئی دلہن کی بھون میں کعبہ بکھر کے سورا سبر کے نکھرا. حجر کے صدقے، حجر کے صدقے، حجر کے صدقے کمر میں ایک دل، کمر میں ایک دل میں رنگ گلال ہو بنا کے تھے. حجر کے صدقے کمر میں ایک دل میں رنگ گلال ہو بنا کے تھے. وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ کرتے. کعبے نے تیاری کی نکھر کے سورا مطمئن نہیں ہوا، ایک بار میں مطمئن نہیں ہوا. کہا نہیں، جو آقا آ رہے ہیں، جو دولہا بن کے آ رہے ہیں، ان کی شان تو وراء الورا ہے، جتنی بھی تطہیر کر لو دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ شان والے ہی ایسے ہیں. تو نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، اور اتنا سورا خود تو سورا ہی، وہ جو ساتھ میں لگا ہوا حجر اسود ہے اس کے اندر اتنی خوبیاں آ گئی کہ اگر ہزاروں لاکھوں دلہنوں کے حسن کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کعبے کی کمر میں، دلہن کی کمر میں جیسے تل نظر آتا ہے اتنا تل وہ حجر اسود نظر آ رہا تھا. حجر کے صدقے قربان جائیے اس حجر اسود پر بھی. بظاہر تو کالا نظر آتا ہے مگر دیکھنے والی آنکھیں دیکھے تو اس میں اتنی خوبیاں پیدا ہو گئی. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اب آگے فرماتے ہیں جب دلہن ہوتی ہے نا، جو دلہن بنتی ہے سجتی ہے، اس کے اندر حیا آتی ہے. جیسے اس کو خبر دیتے پیا آ رہے ہیں، جو تیرے ساجن ہے وہ آ رہے ہیں، تو دلہن کے اندر حیا شرم سے وہ پانی ہوئی جاتی ہے. اب کعبے کو خبر دی گئی آ رہے ہیں، جس کے لیے اتنا بنا سنگار کیا وہ آ رہے ہیں. تو کعبے کا حال کیا ہوا؟ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سے جھکائے. نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سے جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلیے ذات بہت سے تھے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلیے ذات بہت سے تھے. محراب جو ہے وہ حیا کی وجہ سے اتنا جھکا کہ سرکار کے سامنے تعظیم میں جھک گیا. حیا سے جھکا ہی جھکا، لیکن محراب کہ ساری دنیا اس کی طرف جھکتی ہے، مگر حضور کے آنے کا سن کے وہ بھی تعظیم اور شوق اور حیا سے جھک گیا. اور پھر حال کیا ہوا کہ سیاہ پردہ، وہ جو غلاف کعبہ ہے وہ تو کعبے کو ڈھانپ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلیاں اس کعبے کے پردے کے منہ پر آنچل بنی ہوئی تھی. اس رات سیاہ پردے کے منہ پر آنچل کس چیز کے تھے؟ تجلی ذات بہت سے تھے. اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلیاں اس پہ اتنی پڑی کہ وہ اس کے منہ پر پردہ بنا ہوا تھا. آگے فرماتے ہیں جب دولہا تیار کیا جاتا نا تو اس کے لیے صحرا گایا جاتا ہے، سہرے کے گیت گائے جاتے ہیں، شکرانے کے نغمے پڑے جاتے ہیں. اب سرکار تیار ہو رہے ہیں تو اب نغمے گائے جا رہے ہیں. کیسے؟ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے
دلوں کے تاؤ سر لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ سرور اشور رسالت جو عرش جلوہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے اور جو مور ہوتا ہے نا جیسے ہی کالے بادل دیکھتا ہے وہ سونگ لیتا ہے کہ ہاں برسات ہونے والی ہے تو پر کھول کے ناچنے لگتا ہے خوشی سے کیوں اب ہوئی برسات کہ تب ہوئی برسات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب خوشی مسرت کے بادل امٹ کے آئے سما بندھا تو وہ جو دلوں کے طاؤس تھے مور وہ پر کھول کھول کے ناچنے لگے کہ رحمت کی برسات اب ہوئی کہ تب ہوئی اب ہوئی کہ تب مئی اور پھر نغمے گائے جانے لگے آج بھی کھیتوں میں کسان کبھی کبھی برسات ہونے لگتی ہے نا اس سے پہلے دب بجا بجا کر گا رہے ہوتے ہیں کسان کھیتوں میں گاتے ہیں نا تو وہ نغمہ سرکار کے لیے کون سے گیت گائے گئے نغمہ نعت کا سما تھا جب وہ سما بندھا تو حال کیا ہوا انسان تو انسان جو دلہن بننے کی تمنا رکھتا تھا کعبہ اس کو بھی وجد آ گیا حضور کا کلام اب یہ بادل اب برسے کے تب برسے میں تھے بادل برس ہی گئے خوشی کے بادل برسے تو کیسے برسے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ جھوما میزاں بے زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک 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 کعبے کے اوپر سنہری پرنالا سونے کا پرنالا لگا ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن نے مانتی کا جھومر پہنا ہوا اس سر پہ اور جب کعبے کو حضور کا کلام حضور کی نعتیں سن کے وجد آیا تو وہ جھومر ڈھلک ڈھلک کے کان پر آ جاتا تھا اور جو رحمت کی برسات ہوئی تو کیا ہوا یہ جھوما میزاں بے سر کا جھومر آ رہا پر ڈھلک ڈھلک پھوہار برسی برسی پھوہار برسی پھوہار برسی 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 کیسی برسی ایسی برسی پھوہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود بھرے پھوہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گھومے تھے میرا رب کے ساتھ عرب کے مہمان کے لیے دلہن کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا دلہن کو چھیڑتی ہیں دلہے کا نام لے لے کے دلہن کو چھیڑتی ہے اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی ہیں دلہن کی سہیلیاں اب کعبہ دلہن بن رہا تھا نا لیکن وہ بنا نہیں دلہن تو کوئی اور بنے گی لیکن کعبے کو ابھی یہ گمان تھا کہ میں دلہن ہوں تو ہوائیں اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی کیسے فرمایا دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے نسیم جو ہے وہ اٹکھیلیاں کھیل رہی تھی کعبے سے جس طرح دلہن کو سہیلیاں چھیڑتی ہیں اسی طرح نسیم کعبے کے پردے اڑا رہی تھی چھیڑ رہی تھی اس کا دوپٹہ کھینچ رہی تھی جب وہ دوپٹہ کھینچنے سے اڑا تو ہوا کیا غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے خوشبو ہے نا ان کپڑوں میں تو جب ہوا نے وہ کپڑا اڑایا اور وہ دوپٹہ لہرایا ہوا میں تو اس کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہوئی اور ہوا میں تحلیل ہو کر پہنچی کہاں ہیرونوں نے اس کو سونگ کر اپنے نافے بسا لیے ان سے مشک بنا لیا غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے
दूल्हे के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, आज भी ये है ना, मेहमानों के लिए उनके इस्तकबाल के रास्ते में रेड कारपेट बिछाया जाता है कि भाई वो आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ता पुराना नहीं होगा, नया कारपेट बिछाओ। अब हुजूर मेराज के लिए आ रहे हैं तो रास्ते में क्या बिछाया गया? आला हज़रत कहते जब नए निराले तरफ के सामान होने तो नया निराला तरफ का सामान आमद के रास्ते में कैसे बिछाया? फरमाया पुराना पुरदा मलगा जाता, उठा दिया फर्श चांदनी का। ये चांद भी करोड़ खुदा जाने कितना पुराना कब से पैदा हुआ और इसकी चांदनी भी कितनी पुरानी, तो ये पुरानी चीज हुजूर के लिए नहीं चलेगी। नए निराले तरफ के सामान होने हैं तो पुराना पुरदा मलगा जाता, उठा दिया फर्श चांदनी का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, दूल्हे को लेने के लिए जो आई थी बारात, वो फरिश्तों की थी और फरिश्ते नूरी फरिश्ते, उनकी आंखों से नूर के ऐसे तार निकल रहे थे कि उन तारों से गूंद कर एक फर्श बनाया गया जिसे फर्श बादला कहते हैं। बादला यूपी में आपको जानते हो, फर्श बादला यानी सोने की जरी की तारों से बना हुआ फर्श जो मखमली कपड़े से बनाया जाता है, जो रास्ते में बिछा दे तो महबूब के नाजुक कदमों का एहसास भी ना हो कि नीचे कुछ बिछाया भी गया है। तो हुजूर के लिए नया फर्श बिछाना था तो क्या बिछाया गया? हुजूम में तारे नजर से कोसों, कदम कदम फर्श बादले दे। हुजूम में तारे नजर से कोसों, कदम कदम फर्श बादले दे। वो सरवरे फर्श बरे रिसाला जो अर्श पर जलवा हुए थे। वो रास्ता भी क्या रास्ता रहा होगा? आला हज़रत फरमाते गुबार बनकर निसार जाए, कहाँ अब उस राह गुज़र को पाए। ये तमाम के खास इस रात के लिए था, आज वो रास्ता हमें अगर मिल जाए वो रास्ता कहीं, हम तो गुबार बनकर उस रास्ते पर भी निछावर हो जाए। गुबार बनकर निसार जाए, कहाँ अब उस राह गुज़र को पाए। वो रात कैसी थी? हमारे दिल हूरियों की आंखें, हमारे दिल हूरियों की आंखें, फरिश्तों के पर जहाँ पीछे थे। हमारे दिल हूरियों की आंखें, फरिश्तों के पर जहाँ पीछे थे। वो सरवरे ईश्वरे रिसाला जो अर्श पर जलवा वो समा याद आ गया। सरकार उस रास्ते से कैसे गुजरे होंगे और जब मंजिल पे पहुंचे होंगे जहां हुजूर को दूल्हा बनाया जाएगा तो वो क्या समा होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, तसव्वुर की दुनिया में वो जाता है। कहते खुदा ही सब्र जाने पुरगम, दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम। खुदा ही सब्र जाने पुरगम, दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको छोर बोर में ले कुदसी, सब को छोर बोर में ले कुदसी, जब उनको छोर बोर में ले कुदसी, सीना का दूल्हा बना रहे थे। जब उनको छोर बोर में ले कुदसी, सीना का दूल्हा बना रहे थे। वो सरवरे ईश्वरे रिसाला जो अर्श पर जलवा हुए थे। दूल्हा मसनदे नौशाही पे बिठाए गए तो दूल्हे का हुस्न, उनका सदका उतारा गया और उतार कर बांटा किसे गया और वो सदका लेने के लिए आया कौन?
فقیر ہوتے ہیں نا، جب صدقہ لٹایا جا رہا تو فقیروں کی بھیڑ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے میں دھکا مکی ہونے لگتی ہے کہ مجھے پہلے ملے، مجھے زیادہ ملے، مجھے زیادہ ملے۔ اب سرکار جب دولہا بنے، صدقہ لٹایا گیا، لٹایا کیسے گیا؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بن رہا تھا باڑا، وہ نور کا بن رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بن رہا تھا باڑا۔ فقیروں میں کون آیا؟ کون آیا؟ کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر، چھبی بھی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر، چھبی بھی خیرات مانگتے تھے۔ سرور رشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے۔ اور یہ مت سمجھ جا کہ وہ صدقہ بٹنا بند ہو گیا، وہ کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹوروں نے بھر دیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹوروں نے بھر دیے تھے۔ وہ سرور رشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے، وہی تو جو پک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، دو باتیں یہاں، احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جو سرکار کے جسم سے ہو کے لگا وہ پانی نہیں، جو سرکار کو لگا بھی نہیں ایسے ہی گر گیا، نہانے میں جو گر گیا تھا پانی، ورنہ سرکار کے جسم کو لگا ہوا پانی گر جائے ممکن نہیں۔ سرکار کا پانی فرشتوں نے سمیٹ لیا ہوگا، لیکن جو گر گیا اس کا حال یہ ہوا۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹوروں نے بھر دیے تھے، کٹوروں نے بھر دیے۔ نعرہ رسالت، پانچ نعرے پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، دمدار علماء اہل سنت۔ اب یہ تو مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ جب انسان غسل کرے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے مکمل، اور اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی ٹھہر گیا ہو وہاں پاؤں سب سے آخر میں دھوئے، اور نہ پہلے دھو لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے آخر میں پاؤں دھوئے۔ تو سرکار نے جب غسل مبارک فرمایا اور وہ صدقہ بڑھ گیا، آخر میں بچے پاؤں، اور وہ جو پاؤں دھلائے گئے بچا جو تلووں کا ان کے کھول۔ دو چیزیں رنگ اور روغن۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، پینٹنگ الگ چیز ہے، پالشنگ الگ چیز ہے۔ پینٹ کرنا نارمل پینٹ ہو گیا، لیکن اس پینٹ کو اور چمکانا پالشنگ کرنا، پالش الگ چیز ہے، پینٹ الگ چیز ہے۔ تو رنگ اور روغن دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جنت، وہاں بھی حضور کو چھوڑ کے جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جنت کا حال کیا ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے، اور جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگ بو۔ اے گل ہمارے گل سے ہے، گل تو سوال گل،
जन्नत भी हमारे आका से कहते हुजूर कुछ अपने तलवों का उतारा दे दीजिए ताकि मुझ में यकीन आ जाए। तो आला कहते ये जो जन्नत जिसको छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, हुजूर को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जिस जन्नत की तरफ, वहाबी वो जन्नत है क्या? बचा जो तलवों का उनके धोवल, बना वो जन्नत का रंग गोरोगल, बना वो जन्नत का रंग गोरोगल, बना वो जन्नत का रंग गोरोगल। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरल, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरल, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो सरवर ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। अब जोड़ा तो पहनना है ना, दूल्हा नया जोड़ा पहनता है, दुनियावी वो शेरवानी पहनते हैं, लखनवी शेरवानी, अलीगढ़ की शेरवानी। अब महबूब कायनात, मुख्तार कायनात, मकसूद कायनात, उन्होंने लिबास कैसा पहना? खबर ये तहवील मेहर की थी कि रुत सुहानी खड़ी फिरेगी, कि रुत सुहानी खड़ी फिरेगी। वहाँ की पोशाक ज़ेब की, वहाँ की पोशाक ज़ेब की, यहाँ का जोड़ा बढ़ा चुके, वहाँ की पोशाक ज़ेब की, यहाँ का जोड़ा बढ़ा चुके थे। लिबास मुबारक ऐसा, अब अमामा मुबारक, और अमामा मुबारक ऐसा होता है ना कि ये हमारे हिंदुस्तान में भी कि जब बाहर से दूसरे मुल्क का अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या वहां का कोई बड़ा आली गेस्ट अगर वहां हिंदुस्तान में आए तो मिलिट्री उसको सल्यूट देती है, परेड करती है उसके सामने और उसको सल्यूट देती है। दो तरफ मिलिट्री खड़ी हुई है और उसके दरमियान से वो जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, मुल्की मेहमान, वो गुजरता है और सारी की सारी मिलिट्री जो उसके इस्तकबाल के लिए आई होती है ना, वो सब उसको सल्यूट कर रहे होते हैं। अब हुजूर तैयार हुए, अमामा कैसा बांधा हुजूर ने, और जब हुजूर अमामा बांध के चले तो हुजूर के लिए सलामी हुई। सलामी कैसी हुई? तजल्ली हक का सहरा सर अब ये खैरात देखिए बटना बंदी नहीं हो रही, उससे पहले भी बटी और जब सरकार ने सहरा बांध लिया तब भी बटी। और बटी कैसे? सलात व तस्लीम की निछावर तजल्ली हक का सहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर। और जब सरकार चले तो हुआ क्या? तोरो या कुदसी परे जमा कर, तोरो या कुदसी परे जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते दे। तोरो या कुदसी परे जमा कर, खड़े सलामी के वास्ते दे। वो सरवर ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। और सरकार जिस रास्ते से दूल्हा बन के जा रहे थे, काश हम भी वहां होते। वो तो फरिश्ते सलामी दे रहे थे, हम क्या करते अगर हम वहां होते? तो जो हम भी वहां होते, खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरे। जो हम भी वहां होते, खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरे। मगर करेगा नसीब में तो, मगर करेगा नसीब में तो, ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर करेगा नसीब में तो, ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वो सरवर ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवा हुए थे।
حضرت جبریل امین جنت سے براق لے کے آئے حضور کے لیے. اور براق کیا ہے؟ براق برق کی جمع مادہ ہے براق. اور براق کہتے ہیں بجلیوں کی ماں. کس کی ماں؟ یعنی جس سے بجلیاں ساری بجلیاں نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں براق. تو سرکار کے لیے وہ سواری مبارک آئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابھی حضور کا حال کیا؟ حضور کی حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں. ابھی حضور کی حقیقت نہیں, حضور کی بشریت کا حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم جب سج سور کر بن کر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے قریب پہنچے, وہ جو بجلیوں کی ماں ہے, اندازہ کرو یہ جو تاروں میں بجلی ہے یہ تو 240 وولٹ کی ہے, مختصر سی بجلی. ذرا پکڑ کے دیکھو انسان کا سارا بدن ختم ہو جائے اگر 2-5 منٹ اگر وہ ہاتھ میں لے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چھوٹی سی بجلی, اور وہ براق بجلیوں کی ماں تھی. اتنی طاقت والی, اتنی قوت والی, اتنی تجلیوں والی براق. جب سرکار دو عالم علیہ السلام سج سور کر دولہا بن کر جب اس کے قریب پہنچے, ابھی پہنچے بھی نہیں وہاں تک, تو سرکار کے لیے ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہے نا وہ توپ کے ذریعے توپ کے ذریعے وہ پیغام دیتے تھے. خوشی کے موقع پہ توپ اڑتی تھی, اس کو کہا جاتا ہے شلک ہوئی. شلک کہتے ہیں اس کو, توپ اڑاتے ہیں, اس کی آواز ابھی دھم کی آواز آتی ہے, وہ پورا جو ہے ماحول گونج جاتا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے جو شلک ہوئی وہ کیا ہوئی؟ فرمایا ابھی نہ آئے پشت زینت, جو سواری پر چڑھنے کے لیے زین ہوتی ہے نا, سرکار نے ابھی اس پر پیر بھی نہیں رکھا کہ شلک بجی. اور شلک میں شور نہیں ہوا بلکہ شلک میں مبارکبادی پیش کی گئی. ابھی نہ آئے پشت زینت سر ہوئی مغفرت شلک, سر ہوئی مغفرت شلک. اور مغفرت کی شلک میں صدا کیا دی گئی؟ صدا شفاعت نے دی مبارک, صدا شفاعت نے دی مبارک. اے گناہگاروں بخش دیے گئے تم, صدا شفاعت نے دی مبارک. جب گناہگاروں میں سنا تو حال کیا ہوا؟ گناہ صدا چھوڑتے تھے, صدا شفاعت نے دی مبارک. گناہ صدا نہ چھوڑتے تھے, صدا شفاعت نے دی مبارک. گناہ صدا نہ چھوڑتے تھے. وہ جو بجلیوں کی ماں براق تھی, سرکار جب اس کے قریب پہنچے, ابھی بیٹھے بھی نہیں, سرکار جب اس کے قریب پہنچے تو حضور کے وجود بشری سے نکلنے والی تجلیاں اتنی نکلی کہ جس طرح گھوڑا پٹاخوں کی روشنی دیکھ کے تھر تھرا جاتا ہے دنیا میں مثال کے طور پر, وہ سرکار کے وجود بشری کی تجلیاں بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی, تھر تھر کانپنے لگا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں عجب نہ تھا چمکنا غزال غم خلد سا پڑا. عجب نہ تھا چمکنا غزال غم خلد سا پڑا. حضور کے وجود مبارک کی شعائیں کے اڑا رہی تھی, شعائیں کو اڑا رہی تھی. اور اس کی آنکھوں میں بجلیاں کون گئی تھی؟ تڑپتے آنکھوں میں سانسیں لیتے, تڑپتے آنکھوں میں سانسیں لیتے. وہ سرور عشق رسالت جو عرش پر جل ہوئے تھے. حضور اکرم براق پر سوار ہو گئے اور حضرت حضور کی براق کی زین پکڑی ہوئی جبریل امین نے. مظفر وارسی نے ایک جگہ کہا تھا, گرد سفر تاروں کی ذو, مرکب براق تیز رو, سائیس جبریل امین یا رحمت للعالمین. تو حضور کی جو سواری مبارک تھی براق,
اس کی نکیل پکڑے پکڑے جبریل چل رہے تھے اور چلتے چلتے آگے والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو سامنے بھیڑ ہے اس کو ہٹاؤ. اور ہٹانا کیسا ہے؟ ہجوم امید ہے ہٹاؤ، دھکے دے کر ڈنڈے مار کر نہیں، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ. ہجوم امید ہے ہٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں باغ دو. ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہینڈ چین. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ بلبلیں لے. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ بلبلیں لے. وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. اب حضور کی سواری دھیرے 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 چلنے لگی اور چلی تو کیا ہوا؟ اٹھی جو کر دے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے ہر اٹھی جو کر دے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پھرے تھے بادل بھرے تھے چل تھل، پھرے تھے بادل بھرے تھے چل تھل، امڈ کے جنگل ابل رہے تھے. پھرے تھے بادل بھرے تھے چل تھل، امڈ کے جنگل ابل رہے تھے. بسر بر اشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. مشورہ دے رہے حضرت، اے چاند تو بھی عجیب احمق نکلا. کیا ہے؟ چہرے پہ اتنے داغ دھبے اتنے زمانے سے ہیں، تیرے داغ دھبوں کا مٹنا کوئی مشکل نہیں تھا. اگر تو ہمارا یہ مشورہ مان لیتا تو تیرے یہ سارے کے سارے داغ دھبے مٹ جاتے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. کیا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزری. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر. اٹھانا لایا اٹھانا لایا اٹھانا لایا، یہ ملتے ملتے یہ داغ سب سے نہ مٹے تھے. اٹھانا لایا یہ ملتے ملتے یہ داغ سب سے نہ مٹے تھے. بسر بر اشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. اب جو حضور کی سواری مبارک چلی اور اس کے نقش قدم بنے، حضور کے نقش قدم نہیں، حضور نے جس سواری کو مشرف کیا اس سواری نے جہاں جہاں پیر رکھا اور پیر رکھنے سے جو اس کا نقش قدم بنا، اس نے کیا کمال دکھایا؟ براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. مہکتے گل بل لہکتے گلشن، مہکتے گل بل لہکتے گلشن، ہرے پر لہلا رہے تھے، ہرے پر لہلا رہے تھے. سواری پہنچ گئی مسجد اقصیٰ. حضور کی سواری پہنچی مسجد اقصیٰ. سرکار کے پہنچنے سے پہلے سارے نبی سب بنا کے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے امام ہمارے آقا ایسے نبی ایسے نبی ایسے نبی.
ایسے اول نبی کے ان سے پہلے کوئی نبی نہیں، ایسے آخر نبی کے ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو نماز اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کرایا نماز اقصیٰ کا، یہ بے سبب نہیں ہے، کیونکہ جو امام ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اقرا ہوتا ہے، اقوا ہوتا ہے، اتقا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کو مصلی دے کر بتا دیا یہ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب اس پوری جماعت انبیاء سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، بالا بھی ہے، اتقا بھی ہے، اقوا بھی ہے۔ اب فرماتے آگے اعلیٰ حضرت نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہی راز تھا نماز اقصیٰ میں۔ آیا ہو مانی کے اولا، آیا ہو مانی کے اولا، کہ دست بس کا پیچھے حاضر، اس حاضر کے لفظ پہ قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے۔ کہ دست بست پیچھے حاضر، جو سلسل سے آگے کر گئے تھے، کہ دست بست پیچھے حاضر، جو سلسل سے آگے کر گئے تھے، وہ سرور رشور رسالت عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ کیفیت دیکھیے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مہمان کی خبر دی جائے کہ بھئی وہ مہمان، مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ فلاں بزرگ آپ کے گھر آنے والے ہیں، تو آدمی کتنا کیوریس ہو جاتا ہے نا کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو گھر سجاؤ، گھر کی ساری چیزوں کو درست کرو۔ یعنی 2 دن پہلے خبر دی گئی، 2 دن بعد سے ہی جو ہے گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کی زیبائش و آرائش شروع ہو گئی۔ لیکن خبر دی جاتی ہے نا کہ بھئی 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں، تو آدمی دوبارہ ری چیک کرتا ہے، ایک اور بار چیک کرتا ہے، کیا بھئی ایک اور بار دیکھ لو کہیں کوئی، اگر برتن دھلے ہوئے تو اور برتن دھل دیے، اگر کپڑے صحیح ہیں تو دوبارہ صحیح کرنے میں لگ گیا، زیبائش آرائش پہ پھر ہاتھ پھیرنے لگا کہ بھئی کہیں کوئی خامی کمی نہ باقی رہ جائے۔ نئے نرالے طرف کے سامان تو پہلے ہی، جب خبر یہ عام ہوئی تو ساری سجاوٹ تو پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی سرکار قریب ہوئے، جہاں جہاں آرائش و زیبائش ہوئی، جہاں جہاں سرکار قریب ہوا، حال کیا ہوتا تھا؟ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، پہلے ہی نکھاری ہوئی تھی چیزیں، نکھار ہر شرشہ ہو رہا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شرشہ ہو رہا تھا۔ کائنات کا حال کیا تھا؟ نجوم و افلاک شام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، نجوم و افلاک شام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ اب سرکار نے جو صحرا باندھا تھا وہ صحرا اٹھایا، صحرے کو سرکار نے اٹھایا، اور حال کیا ہوا؟ نقاب الٹے وہ مہر انور، شلال رخسار گرمیوں پر، نقاب الٹے وہ مہر انور، شلال رخسار گرمیوں پر، پوری کائنات کو جن کے صدقے میں نور بانٹا گیا، وہ مصطفیٰ جن کے چہرے کی قسم قرآن کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے حسن کی قسم یاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جن کی صورت پسند آتی ہے، اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس کا چہرہ جو نظر پھیر لے تو اللہ قبلہ بدل دے، وہ چہرہ سے جب نقاب اٹھا تو حال کیا ہوا؟ فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی
रات जिस वक्त सरकार ने अपने चेहरे से निकाब उठाया। आगे फरमाते हैं बड़ा बड़ा ये लहरा के बहर बहना। हुजूर गरीब हो रहे हैं, ज़ाते हक के करीब हो रहे हैं, बंदा मिलने को करीब है हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। तो हुजूर करीब हो रहे हैं, खुदा के करीब हो रहे हैं, तो हाल क्या हो रहा है? बढ़ा ये लहरा के बहर बहना के धुल गया नाम मेरे कसरत 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 कसरत। ये जो मेराज का सफर हुआ, ये हुजूर अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे, अल्लाह ताला खुद अपने महबूब को करीब कर रहा था, और इसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी ही तरफ की। क्या फरमाया? हम ले गए रातों रात अपने बंदे खास को, हुजूर नहीं, अल्लाह फरमा रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा था उसी वाहिद हकीकी जानिब से हो रहा था। तो जिसका इतलाक हुजूर पे होता कि हुजूर बन रहे थे, हुजूर सज रहे थे, ये जो हुजूर पर इतलाक हो रहा था, ये सारे इतलाक खत्म होने लगे। जब जैसे जैसे हुजूर करीब होने लगे, मिसाल से आला हज़रत समझा रहे, कैसे कि जिस तरह साहिल पर रेत पर नाम लिखो, तो अगर एक मौज मवाज, एक सर बुरीदा मौज या सर अफरोख्ता मौज, अगर सर उठाई हुई मौज तेजी से आए तो जिस तरह वो नाम मिटा के रख देती है, तो बज़ाहिर तो नाम ये था कि सरकार सज रहे हैं, सरकार बन रहे हैं, वो जो नाम सरकार की निस्बत की तरफ था, अल्लाह ताला के करीब जैसे हुए तो वो निस्बत खत्म होती गई, सारी निस्बतें उस वाहिद हकीकी की तरफ होती चली गई। बढ़ा ये लहरा के बहर बहदा के मिट गया गया मेरे कसरत से, मिट गया गया मेरे कसरत कसरत। फलक के टीलों की क्या हकीकत, ये अर्श कुर्सी तो बुलबुले उसकी वहदत के दरिया में इनका हाल ये था कि जैसे दरिया, इतने बड़े दरिया बेकिनार में दो बुलबुलों की हैसियतों की अर्श कुर्सी का मकाम तो उस रात दरिया पे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आगे फरमाते हैं आला हज़रत, हाँ सरकार दो आलम चले अब रब के करीब होने को, और कितना चले? दौड़े नहीं, खिरामा 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 चले, नाजो अंदाज के साथ चले, तेजी से नहीं। खिराम करना किसको कहते हैं? जैसे बाग में लोग टहलते हैं, आराम से टहलते हैं, कोई तबीयत पे बोझ नहीं, चलने में कोई बार ना महसूस हो, नजाकत के साथ। सरकार दो आलम खिराम फरमा रहे हैं, और उस खिराम में तेजी कितनी है? चला वो सर्वे जमा खिरामा, खिरामा खिरामा चले तो कहाँ चले? इतनी तेजी से चले ना रुक सका सिदरा से चला वो सर्वे जमा खिरामा, ना रुक सका सिदरा से बिदामा, रुक सका सिदरा से बिदामा, पलक झपकती रही, इधर गया अभी तो इधर गए, पलक झपकती रही वो कब के सभी नौ से गुजर चुके थे, पलक झपकती रही वो कब के सभी नौ से गुजर चुके थे, वो सरवर ईश्वर रिसाला जो अर्श जलवा खिरामा खिरामा चल रहे हैं, और कितनी तेज रफ्तारी से चल रहे हैं। फरिश्तों ने भी देखा, नूरी फरिश्तों ने, झलक सी कुदसियों पर आई, झलक सी कुदसियों पर आई, हवा भी दामन फिर न पाई, हवा भी दामन फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, साथ बराती पीछे पीछे चल रहे थे, बारात में होश ही गए थे, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही गए थे,
सरवर ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवगर सिदरा पर जब पहुंचे जिब्रील अमीन साथ में हुजूर के, हुजूर का दामन छोड़ दिया, हाथ छोड़ दी, रिकाब छोड़ दी। कहा या रसूलल्लाह अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम। हुजूर इस मकाम से आगे अगर एक पर बराबर भी तजावुज करूं तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। सूफिया ने बहस की ये तजल्ली किसकी थी? सूफिया कहते हैं ये तो अल्लाह की तजल्ली तो है ही है, ये तजल्ली असल में हुजूर के नूर की थी। क्यों? सिदरा तक हुजूर अपने लिबास बशरी में है, सिदरा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे अपनी हकीकत से हुजाबात उठाते जाएंगे, एक हिजाब हुजूर उठाएंगे तो फरिश्तों का नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्रील उससे पर जल जाएंगे। ये तजल्ली नूरे मुस्तफा हकीकत मुस्तफा में से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा भी जरा सा हुजूर अगर उठाएंगे तो जिब्रील अमीन के पर जल जाएगा। उस मकाम पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका मिंजनीक के जरिए, अभी हजरत इब्राहिम आग में नहीं पहुंचे, तपिश भी नहीं लगी अभी आग की, हवा में मुअल्लक थे कि जिब्रील आए थे उस वक्त और आके पूछा था हजरत इब्राहिम से हल लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या अल्लाह से कोई कहने की हाजत है? क्योंकि मैं वहां तक जाता हूं जहां आप नहीं जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्रील तुझसे कहने की मुझे कोई हाजत नहीं, और जिस खुदा से मुझे हाजत है उससे मुझे कहना नहीं पड़ता, वो जानता है उसका खलील किस हाल में है। लेकिन चूंकि उन्होंने उस वक्त मुसीबत आजमाइश के वक्त पूछ लिया था, सिदरा पर जिस वक्त हुजूर के साथ जिब्रील पहुंचे, हुजूर मुस्कुराए और देखा ए जिब्रील मेरे दादा से तूने ये पूछा था कि आपकी कोई हाजत है कि नहीं है, मैं वहां जाता हूं जहां आप नहीं जा सकते। ए जिब्रील आज बता क्या तेरी कोई हाजत है? क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां कोई नहीं गया। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह जो हाजत है वो तो आप ही की बारगाह से पूरी होती हैं। हुजूर मेरी तो हाजत आप ही के दामन से वाबस्ता है। बारगाह इलाही में जब हाजिर हो तो खुदा से इतनी इजाजत दिलवा दीजिएगा कि कयामत के दिन जब पुलसिरात से आपकी उम्मत पार हो तो मुझे इजाजत दिलवा दे कि मैं पर पुलसिरात पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत सलामती से गुजर जाए, पुलसिरात पार कर जाए। लेकिन आशिक भी आशिक होता है। हजरत जिब्रील ने तो ये ख्वाहिश जाहिर की ही की, लेकिन आशिक कितना गैरतमंद है। पुल से उतारो या रसूलल्लाह, पुल से उतारो, आप गुजारिए, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हुजूर हमारा तो सारे का सारा लेना देना तो आपकी जात से है, जिब्रील भी आपकी बारगाह के खादिम, हम भी आपकी बारगाह के खादिम, हमें तो जो चाहिए वो आपसे चाहिए। ठीक है, तो हजरत जिब्रील कितनी तेज रफ्तारी से, कुरान ने जिनको शदीदुल कुवा कहा, क्या कहा कुरान ने? यानी ताकतों की इंतहा जिब्रील के पास। हजरत जिब्रील की सरहद का हाल ये कि जंग उहुद में जब हुजूर के दंदाने मुबारक के किनारे शहीद हुए, खून मुबारक जमीन पे गिरने से पहले सिदरा से चले और कतरा खून जमीन पे गिरने से पहले आकर अपने परों पे हुजूर के खून मुबारक को ले लिया। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब आजमाइश अल्लाह ताला ने ली तो हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी है, हजरत इब्राहिम चलाना चाह रहे हैं, कितनी देर में चलेगी छुरी आप अंदाजा कर सकते हैं? एक बार में चल जाए। जैसे ही गर्दन पे छुरी रखी, चलाने का इरादा दिल में पैदा हुआ, अल्लाह ने जिब्रील को कहा जिब्रील सिदरा छोड़ो, इस्माइल की जगह जन्नत का मेंढा रहो। सिदरा से गए, जन्नत पहुंचे, मेंढा लिया, दोबारा वहां पहुंचे मिना में और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के मेंढा रख दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी रफ्तार से चले होंगे हजरत जिब्रील। इतनी तेजी से चलने वाला फरिश्ता, नूरी फरिश्तों का सरदार शदीदुल कुवा, और सरकार खिरामा खिरामा चल रहे हैं। जब खिरामा खिरामा हुजूर के साथ इतनी तेज रफ्तारी से चलने वाला फरिश्ता चला तो उसका हाल क्या हुआ? आला हज़रत कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दाम कहाँ वो पहले, छुटा वो दाम कहाँ वो पहले, उम्मीद
کی رفتار کا اندازہ تو ہم نے لگایا، سرکار کی روش میں کتنی تیزی ہوگی، سرکار کتنی تیزی سے چلے ہوں گے، سوچا کسی نے کہ حضور کتنی تیزی سے چلے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک پھبو کا بھونا خیرت کے جنگل میں پھول چمکا۔ سرکار جس تیزی سے چلے اس تیزی میں اتنی گرمی تھی، صرف اس کو جس نے بھی سوچا اس کے سارے کا سارا عقل کا جنگل جل گیا۔ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک پھبو کا بھونا خیرت کے جنگل میں پھول چمکا۔ ہر طرف پیڑ چل رہے تھے۔ عقل کا جو مرغ تھا نا، اس نے سوچا میں پیچھا کروں گا، حضور کو دیکھوں گا کہ حضور کہاں تک پہنچے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کتنی تیزی سے گئے، میں پیچھا کرتا ہوں، کیونکہ عقل بیٹھے بیٹھے کچھ بھی سوچ لو، عقل کو کوئی ٹائم لگتا ہے نہیں لگتا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کشمیر، فوراً آپ کا دماغ آپ کو کشمیر پہنچا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوا ہو یہاں بیٹھے بیٹھے ہو ادے پور کا سارا نقشہ ایک ہی لمحے میں پوری دماغ میں آ جائے گا۔ تو عقل کے سوچنے کی جو قوت ہے وہ اتنی تیز ہے، تو عقل نے سوچا میں تو پتہ لگا لوں گا سرکار کتنی تیزی سے گئے۔ فرماتے ہیں جھیلوں میں، سرکار کے پیچھے پیچھے جھیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرد پڑے برا حال ہو گیا ان کا بھی۔ جھیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرد پڑے، وہ سترہ ہی پر رہے تھے تھک گئے، چڑھا تھا دیورا گئے تھے، چڑھا تھا دیورا۔ پہلے کس نے اندازہ لگایا؟ عقل نے۔ پھر وہم نے کہا نہیں تیرے سے زیادہ رفتار میرے پاس ہے، میں اب پتہ لگاتا ہوں۔ قوی تھے مرغان وہم کے پلے، وہ جو وہم کا پرندہ تھا اس کو اپنی پرواز پر بڑا ناز تھا، اور پوری طاقت لگا کر حضور کی رفتار کے پیچھے جانے کی اس نے کوشش کی، تو حال کیا ہوا؟ قوی تھے مرغان وہم کے پر اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر اڑے توڑنے کو اور دم بھر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خود اندیش پھوٹتے تھے۔ پوری طاقت سمیٹ کے اڑا اور سینے پہ ایسی ٹھوکر کھائی کہ سینے کا خون باہر آ گیا، اور اتنا خون نکلا، اتنا خون اس درجے پہ وہ پہنچ گیا مرغان وہم کہ اگر ایک اور مرتبہ خون کی الٹی ہوگی تو انتقال کر جائیں گے، اس درجے پہ پہنچ گئے۔ پوری طاقت سے اڑ کے بھی حضور کی روش کا پتہ نہیں۔ اب سرکار جب چلے خرامہ چلے تو پہنچے کہاں؟ عرش کے قریب پہنچ گئے، اور عرش کو خبر دی گئی سرکار آ رہے ہیں۔ اور عرش کا کیا حال ہوا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے۔ ابھی تک مایوس افسردہ تھا، لے بھائی ہو گیا، تیرا کام بن گیا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، لے مبارک ہو تاج وہی قدم خیر سے پھرائے، وہی قدم خیر سے پھرائے، جو پہلے تاج شرف تیرے دے، وہی قدم خیر سے پھرائے، جو پہلے تاج شرف تیرے دے۔ جب اس نے یہ خوشخبری سنی، حال اس کا کیا ہوا خوشی سے؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جہاں ہے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جہاں ہے۔ پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا،
میری قسمت کے دن پھرے مجھے پھر دوبارہ ان کے قدم چومنے کا موقع مل رہا ہے. ہائے ہائے میری اتنی قسمت ہے. پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا یہ میری قسمت کے دل پھرے تھے. سرکار آ ہی گئے اور حال کیا ہوا عرش کا؟ پہلے تو بے خود ہو رہا تھا لیکن جب حضور آئے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ. مجرا کرنا ہمارے یہاں عام زبان میں مجرا کرنا ڈانس کرنے ہو گئے تھے، لیکن اردو میں جو مجرا کرنا ہے وہ ادب سے جھک کر کسی کو سلامی بجانا. تو جھکا تھا مجرے. یہاں ایک لطیف کی بات میں آپ کو بتاؤں. پرانے زمانے میں وہ جو عورتیں طوائف میں مجرا کرتی تھی وہ مجرا اس کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، وہ کوٹھوں پہ جاتے تو طوائفیں ان کی سلامی بجانے کے لیے مختلف قسم کے ڈانس کرتی اور ڈانس کر کر کے ان کو سلامی بجاتی تھی. تو اس سلامی کی وجہ سے ان کے ڈانس ہی کو مجرا کہہ دیا گیا، ورنہ اصل میں مجرا کہتے ہیں سلامی پیش کرنے کو. ہاں جھکا تھا مجرے عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بس میں بالا. گرے تھے سجدے میں بس میں بالا. عرش کا حال کیا تھا؟ یہ عرش یہ آنکھ قدموں سے بل رہا تھا. یہ آنکھ قدموں سے بل رہا تھا. فکر قربان ہو رہے تھے وہ سرور کشور رسالت عرش پر جل ہوئے تھے. اور سرکار نے کچھ ہی تجلیاں وہاں ڈالی. جلوہ گر ہونے والے ہیں نا، وہ جلوہ فرمانے والے، جلوے بکھیرنے والے، تو کچھ ہی جلوے بکھیرے عرش پر. تو حال کیا ہوا؟ ضیائیں کچھ عرش پر جو آئیں کہ ساری دین جھل ملائی. حضور خورشید یا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے. حضور خورشید یا چمکتے چراغ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا رحمت کا فرشتہ، رحمت کا قاصد پیغام لایا حضور کی طرف. جیسے دولہے کو درمیان میں خبر دی جاتی ہے وہاں سٹیج لگا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا. سرکار دولہا ہے، اب رحمت جو ہے سرکار کو خبر دے رہی ہے. کیا؟ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلید پر بلد راستے پہ. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلید پر بلد راستے پہ. سرکار بڑھے. براق ایک مقام تک براق چلی، پھر براق بھی چھوٹ گئی. پھر ایک سواری رفرف حضور کو پیش کی گئی. اس رفرف سواری کے ذریعے حضور نے آگے کا سفر طے کیا اور ایک مقام آیا کہ رفرف سواری بھی چھوٹ گئی. اب سرکار دو عالم علیہ السلام خود آگے بڑھنے لگے. اور بڑھے کیسے؟ ایک صدا آتی رہی، اس صدا کی ڈائریکشن میں حضور بڑھتے رہے. اور وہ صدا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا تھا ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد. اے محبوب اور قریبا اور قریبا اور قریبا اور قریبا. 3 درجے قربت کے، 3 درجے، اور تینوں درجے اعلیٰ حضرت نے بیان کیے. پہلے دیکھیے، بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور قریب آ سرور. درجہ بدرجہ، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور. نثار جان
जाओ निसार जाओ वो क्या निसार जाओ ये क्या निदा थी ये क्या समा था ये क्या मजे 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 जरा अंदाजा करो कि खुदा ने कितने प्यार से अपने महबूब को सदा दी होगी कि निसार जाओ वो क्या निदा थी वो क्या समा था वो क्या मजे हाय 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 हाय। एक बहस है कि सरकार मेराज की रात नालैन पहन के गए कि नहीं पहन के गए, ये बहस है उलमा के दरमियान। लेकिन सूफिया ने इस बहस का खात्मा ही कर दिया। वो तो कहते हैं ये छोड़ो, हमसे सुनो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब कुर्ब की करीब पहुंचे, कुर्ब मंजिल काबा कौसैन के करीब पहुंचे, अभी कबाहत को मंजिल पे नहीं पहुंचे, मंजिल के करीब पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने ये जो सदा दी अपने महबूब को, उस कलाम में इतनी हैबत थी, सरकार दो आलम को इतनी हैबत महसूस हुई कि वो जो लिबास बशरी था वो तो बशरियत थी ना, हकीकत मुस्तफा नहीं थी, हकीकत पर वो लिबास था। तो कलाम इलाही की हैबत से वो बशरी लिबास पिघलने लगा और पिघल के उतरने लगा, उतरते 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 इस दर्जे पर पहुंचा जैसे नालैन होती वो नालैन की तरह हो गया। सरकार ने चाहा कि वो नालैन भी उतार दे, यानी वो जो लिबास बशरी पिघल 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 के मिसले नालैन बना हुआ था, हुजूर को इरादा हुआ कि वो भी उतार दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं महबूब, आपको दोबारा रहमत का हिस्सा बांटने के लिए दुनिया में भी जाना है, ये लिबास बशरी मेरे बंदों के लिए जरूरी है, मेरे बंदे इस लिबास बशरी के बगैर आपसे फैल डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए महबूब इसे रहने दें। और हैबत हुई महबूब को तो अल्लाह ताला ने, देखिए सिद्दीक अकबर की भी शान पर कुर्बान जाइए, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम इलाही की हैबत से कुछ लम्हा भर के लिए मुस्तर हुए, अल्लाह ताला को अपने महबूब को ये मुस्तर होना भी गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर के लहजे में अपने महबूब से कलाम फरमाया ताकि मेरे महबूब के दिल को चैन आ जाए। सिद्दीक अकबर की भी अजमत पर कुर्बान जाइए। अल्लाह ताला जो कादिर मुतलक है, इस वसीले और सबब के बगैर भी महबूब के दिल को राहत पहुंचा सकता था, क्योंकि महबूब को महबूब हजरत सिद्दीक अकबर महबूब के महबूब थे, उस महबूब के जरिए अल्लाह ने अपने महबूब को राहत पहुंचाई। सिद्दीक अकबर के लहजे में अपने महबूब से अल्लाह ताला ने कलाम कर फरमाकर उनको तस्कीन बख्श दी। अब आला हज़रत फरमाते हैं हाँ, अल्लाह की भी अजीब शान है। हजरत मूसा गए तूर पर, अल्लाह का कलाम सुनते 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 दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो गई, जिस खुदा का कलाम इतना असर अंगेज है उसका जलवा कैसा होगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर दी, मालिक पर्दे पर्दे में तो खूब बातें हुई तेरी बारगाह से, लेकिन मालिक अब जी चाहता है कि जलवा दिखा कर बातें हों। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा नहीं देख सकते, क्योंकि वो नबी थे, इसरार किया, बड़े उलुल अज़्म नबी थे, इसरार किया तो अल्लाह ने फरमाया अपनी लामहदूद सिफात में से एक सिफत की अदना सी तजल्ली आप पर नहीं दूर पर डालेंगे, उसे देखिए, अगर वो तजल्ली बर्दाश्त कर लिया आपने तो फिर आपके लिए इम्कान पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली तूर पर, हाल क्या हुआ, फखर्रा मूसा सईका, हजरत मूसा बेहोश हो गए। उस अदना सी सिफत की अदना सी तजल्ली थी, कितनी, एक से अल्लाह की लामहदूद सिफात, उन सिफात में से एक सिफत की आला बुलंदी वाली तजल्ली नहीं, अदना सी तजल्ली तूर पर डाली और हजरत मूसा बेहोश हो गए। हजरत इकबाल इस जगह आके मचल गए और मचल के कहा, मूसा से होश रफ्त बैक जलवे सिफात, मूसा से होश रफ्त बैक जलवे सिफात, तू ऐने जात मी निगरी दर तबस्सुमे। और महबूब तेरी शान ये है, अल्लाह की सिफत की तजल्ली नहीं, जात का जलवा, और मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा मुस्कुरा के अल्लाह की जात का जलवा देखा। मूसा से होश रफ्त बैक जलवे सिफात, तू ऐने जात मी निगरी दर तबस्सुमे। आगे फरमाते हैं आला तबारकल्लाह, वहां मांगा तो लंतरानी लंतरानी लंतरानी, हजरत मूसा ने मांगा तो कहा लंतरानी लंतरानी। महबूब ने पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह से दीदार मांगा नहीं। हजरत उम्मे हानी, हजरत मौला अली की सगी बहन, हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ने भेजा जिब्रील को,
جبریل چھت پھاڑ کے آئے, دروازے پہ دستک دے کے نہیں, چھت پھاڑ کے آئے, دیکھا حضور آرام کر رہے ہیں. اللہ سے پوچھا مالک تیرا محبوب آرام فرما رہا, آواز دے کے جگاؤں تو بے ادبی ہے, حضور کی نیند میں خلل واقع ہوگا, کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا قبل قدمیہ یا جبریل, میرے محبوب کے تلوے چوم لے. تلوے چومے, حضور بیدار ہوئے. پوچھا جبریل اس وقت کیسے آئے؟ حضرت جبریل نے دست بست عرض کی ان اللہ اشتاق من لقائک یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے. حالانکہ وہاں مانگنے والے کو لنترانی کہہ رہا ہے, اور یہاں جس نے مانگا نہیں محبوب اس کو بلوا بلوا کے بھیج رہا, فرشتے کو بھیج بھیج کے بلوا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری تھی کو زیبا ہے بے نیازی. لفظوں پہ غور کیجئے, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے, کہیں تو وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اب سرکار کیسے پڑھے؟ اس ڈائریکشن میں گئے, خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے. یہ خیرت ہے کہ مان نہیں, بار بار کوشش کرتی ہے, بار بار شکست کھاتی ہے. اب تو کہہ دو بس کر دے, یہ تیرے بس کا بات, تیری بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اس جو راز معراج ہے اس کو سمجھ پانا یہ عقل کی بس کی بات نہیں ہے. یہ خیرت کیوں اس چکر میں پڑی ہوئی, اس کو کوئی سمجھائے تو صحیح. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, ماں سے گزرنے والے حال یہ ہے, پڑھے ہیں یا خود جہد کو لالے, پڑھے ہیں یا خود جہد کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. اللہ نے سلے پیدا کی ہیں, ان کو تک جان کے لالے پڑ گئے کہ ہماری ضرورت کوئی ہے بھی کہ نہیں دنیا میں. وہ تو ان کے جان پہ بنائی ہے, وہ تو لوگ اس سے پوچھتے بھائی حضور کدھر گئے تھے, لوگ پوچھ پوچھ کے ان کی جان کھا گئے. ڈائریکشن شمال سے لوگوں نے پوچھا ہے, شمال کے تیری طرف سے گئے, شمال نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. لوگوں نے جنوب سے پوچھا, کہا جنوب نے بھی انکار کر دیا. لوگوں نے یہاں سے پوچھا, وہاں سے پوچھا, تاج سے پوچھا, فوق سے پوچھا, سب کہہ رہے ہیں بھائی سرکار کا گزرنا تو معلوم ہے, مگر یہ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار گزرے کدھر سے, ہمیں تو نہیں معلوم. تو پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. عربی کے لفظ ہے, اینا کب, متا, اینا کدھر, متا کب, اور کیفا کیسے, الہ کس طرف. چاروں کیفیتیں ہوگی نا, کہاں, کدھر, کیسے اور کس طرف. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الہ کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل. وہ جو لکھا رہتا نا اتنے کلومیٹر ہے ادھر, اتنے کلومیٹر ہے چتور. فرما رہے ہیں نہ سنگ منزل نہ مرحلے دے, نہ سنگ منزل. ادب و شوق کا یا باہر ملجنا دیکھو. فرماتے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادنو منی یا احمد, ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. حضور کی شان ابدیت پر بھی قربان جائیے. حضور کی صفتیں ابدیت, رسالت, نبوت, محبوبیت, یہ ساری صفتیں, اور سرکار کو جو سب سے عزیز صفت تھی وہ ابدیت تھی. اور حضور کی نبوت کا حال کیا؟ حضرت جابر نے پوچھا متا وجبت لکم نبوہ, یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا, یہ نہیں کہا بنا اس وقت, میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. خدا جانے کب بنے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی نبوت, حضور کو نبوت کب دی گئی؟ اندازہ نہیں.
نبوت کا ہم پتہ نہیں کر پا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَنِي نَبِيًّا, اللہ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا. اور جو سرکار کا سب سے بڑا کمال ہے معراج, اس کو بھی بیان کرنے کے لیے حضور کی جو صفت خاصہ اللہ نے منتخب کی, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ نے اپنے خاص بندے کو, بندے تو سارے ہی کے بندے ہیں مگر وہ بندہ جس پہ معبود کو بھی ناز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے ہم کلمے میں وہی محمدن عبدہ و رسولہ, سرکار کو اپنی عبدیت اتنی پسند تھی کہ کلمے کا بھی حصہ اس کو بنا دیا گیا سرکار کی عبدیت کو. تو اعلیٰ فرما رہے ادھر سے پیغام تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل کا دل بڑھانا, جلال و ہیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھار دے دے, جلال و ہیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھار دے دے. پڑھنا تو تھا, پڑھے تو لیکن جھجک سے ڈرتے, محبوب کے اس ڈرنے پر بھی قربان جائیے. پڑھے تو لیکن جھجک سے ڈرتے, ادب سے رکتے, حیا سے جھکتے, ادب سے رکتے, جو قرب انہی کی روش میں رکھتے. سرکار اپنی طرف سے تھوڑی بڑھ رہے تھے, جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے, جو لاکھوں منزل کے پاس لیتے. پر ان کا بڑھنا اپنی طرف سے بڑھنا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑے جھجک بڑے رکھتے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں, پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا, حقیقت کا فیل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا, تنزلوں میں ترقی افزا, ناقت اللہ اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, اور وہ قریب ہوا. اللہ نے کیسے بیان فرمایا, ثم دنا, اور وہ قریب ہوا, فتدلى, جیسے قریب ہونا تھا, اور کتنا فکان اور ہو گیا, قاب قوسین او ادنا, جتنا فاصلہ دو کمان اور ایک کعب کے درمیان جتنا فاصلہ, بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا, اتنا قریب ہو گیا. اور آگے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, تم مت سمجھو کہ میں نے محبوب کو کیا دیا, محبوب نے کیا لیا. اللہ نے جو دینا تھا اپنے بندے کو وہ دے دیا, حساب کرنے کی بس میں تمہاری نہیں ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, آگے فرمایا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, اور اس بندہ خاص نے اس مقام قاب قوسین پر اپنے رب کی سب سے عظیم نشانی دیکھ لی. صوفیہ نے اس راز کو کھولا کہ وہ تو لامکان تھا, وہاں اللہ کی نشانی کس کو کہیں, وہاں تو امکان کی کوئی چیز تو ہے نہیں, کیونکہ اگر امکان ثابت کریں تو خدا تعالیٰ کی ذات کسی مکان میں کیسے سمائے, اور اگر لامکان ہے تو وہاں مکان کی کوئی شے کیسے آئے. تو اس مکان کو اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر, جگہ جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلاموں کی تشریح اپنے ہی کلام میں کی ہے. وہی لامکان کے مکین ہوئے, جہاں کوئی مکان نہ تھا وہاں حضور مکین ہوئے. اب جہاں مکان نہیں ہو مکین کیسے سرکار ہوئے, یہ نسبت کیسے ہے, ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیے شان دیکھیے اعلیٰ حضرت کی, اسی شعر میں پورا کھول دیا, وہی لامکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, رسول اللہ کے لیے تو وہ مکان تھا, اگر رسول کی طرف نسبت دے تو مکان ہے, خدا کی طرف نسبت دے تو لامکان ہے. وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اب فرما رہے ہیں پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا, حقیقت فیل تھا ادھر کا. اچھا میں بیان کروں تو بھول گیا ہوگا. صوفیہ نے اس کو کھولا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا دیکھی, جبکہ وہ مکان میں کوئی ہے نہیں,
تو معراج کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ محبوب مقام کعبہ قوسین پر آ کر میری مشیت اور میری حقیقت کے آئینے میں اپنی حقیقت کو دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو کہہ دی گئی تھی نا کہ اللہ کے سوا رسول کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ کے سوا میں تو خود حضور بھی داخل ہیں. حضور تو خدا نہیں ہے، تو کیا حضور بھی اللہ کی حقیقت، اپنی حقیقت نہیں جانتے تھے؟ ہاں نہیں جانتے تھے، مگر اللہ نے حضور پر ان کی حقیقت بھی کھول دی. معراج کی رات بلا کر اپنی حقیقت کے آئینے میں مصطفیٰ کو ان کی حقیقت دکھا دی. محبوب جو تجھے رتبہ میں نے دیا ہے وہ تو دیکھ لے کہ تیرا رتبہ میری بارگاہ میں کیا ہے. میرا جلوہ تو ہے ہی ہے محبوب. میری مشیت اور میری حقیقت کے آئینے میں اپنی حقیقت کو دیکھ لے کہ تجھے میں نے کس درجے پہ فائز فرمایا ہوا ہے. آگے فرما رہے ہیں ہاں. اب یہ جو طے ہوا ہے قرب کا منزل جو طے ہوئی ہے کی منزل وہ طے کیسے ہو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہوا نا. اب دیکھیے مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے. ہوا نا آخر کے ایک بجرا مجھے فہر مقام ہوئیت خدا کے لیے ہے. ہم جیسے کہتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہ. تو یعنی اس مقام میں کسی اور کا وجود ثابت ہی نہیں ہوتا. مقام ہوئیت میں اگر وجود کسی کا ثابت ہے تو صرف خدا کا. لا موجود الا اللہ، صرف خدا ہی موجود، باقی کوئی موجود نہیں. مقام ہو ایسا بڑا مقام ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہوا نا آخر ایک بجرا مجھے بہر ہو میں بھرا. سرکار کو قرب کی منزل طے کرائی جا رہی. کیسے کہ ہو کے دریا سمندر سے ایک بجرا نکلا اور وہ محبوب کے لیے نکلا. ہوا نا آخر کے ایک بجرا مجھے بہر ہو میں بھرا. دنا فتح اللہ فقان اللہ بقاؤ سے نہیں ادنا دنا کی گودی میں لے کے ان کو فنا کے لنگر اٹھا دیے. فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. اب وہ کشتی کس طرف چلی کسے ملے گھاٹ کا کنارہ ادھر سے گزر رہا اتارا ادھر سے گزر رہا اتارا. چلا کتنی تیزی سے بھرا جو مثل نظر نظر ترارا. آنکھوں کا نور کتنا کام دیتا پتا. یہ تو فلسفے میں ہمیں پڑھایا جاتا مدارس میں. چیز جو بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی کیسے دیتی ہے؟ آنکھ سے ایک نور نکلتا ہے، چیز کے اوپر چپکتا ہے اور اس کا عکس لے کے واپس آتا ہے، آنکھوں میں آتا ہے اور عقل اسے ادراک کرتی ہے ہاں ہرا کا رنگ کا کھمبا کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ جو سارے کا سارا عمل ہوا کتنے لمحے میں یوں دیکھا، آنکھ سے نور گیا، عکس لے کے آیا، دماغ نے ادراک کر لیا. کتنے لمحے میں یہ کام ہوا؟ مطلب کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے لمحے میں چیز دکھائی دی. اب اعلیٰ کہ وہ جو بجرا چلا وہ کہاں چلا؟ بھرا جو مصر نظر ترارا. بھرا جو مصر نظر ترارا. وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اور یہ قرب کی منزل طے ہوئی. کیسے طے ہوئی؟ جو کسرے تنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے تو کیا خبر. خدا ہے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ بھی کیا ہے تو دو ساتھ مگر گمان یہ ہوتا وہاں تو چاہی نہیں دوئی کی. وہ تو ایک رنگ ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے. ارے تھے. یہ مت کہہ دینا کہ خدا اور مصطفیٰ ایک ہو گئے، ایک ہی ذات. اتنے قرب کے باوجود بھی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے. ارے تھے. آگے فرما رہے ہیں اور یہ منزلیں کیسے تھے؟ حجاب اٹھنے محال
محال جو ہے نا وہ ممکن ہو رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ گرم اور سرد ایک ہی وقت میں جمع ہوئے ہیں؟ دن اور رات جمع ہوتے ہیں نہیں. یہ جو ضدین ہے نا ہمارے یہاں اصول میں پڑھایا جاتا ہے اجتماع ضدین محال ہے، اجتماع نقیضین محال ہے. یعنی جو دو ضدیں ہوں وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود، مصطفیٰ جان رحمت ممکن الوجود، یہ دونوں بظاہر اصول کی حد تو دو ہیں مگر حال ان کا کیا ہے؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے لاکھوں جلوے. عجب کھڑی تھی، عجب کھڑی تھی، عجب کھڑی تھی فصل و فرقت. یہ اللہ اور رسول کا نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں جو دو محال چیزیں تھی وصل اور فرقت، یہ جب سے پیدا کیا اللہ نے تب سے جدا تھے، زندگی میں کبھی نہیں ملے اور مل بھی نہیں سکتے تھے مگر ایک رات مل گئے. وہ عجب کھڑی تھی یہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اب کیا رسول اللہ کی شان بیان کرے اور معراج سے کیا کیا حقائق بیان کرے. بس ہم تو اتنا کہہ دیتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے بات، وہی ہے ساز، وہی ہے بات، وہی ہے ساز. اسی کے چلنے، اسی سے ملنے، اسی کے چلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے چلنے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہی اول وہی آخر. بات سمجھ میں نہیں آتی کیا، کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ عقل نے کوشش کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، جیومیٹری اس میں تو کوئی دین نہیں تھا لیکن اعلیٰ حضرت نے جیومیٹری کو بھی کلمہ پڑھایا. بچے ہمارے یہاں پرکار ہوتا ہے نا، پرکار، تو پرکار میں ایک نقطہ بیچ کا ہے اور ایک نقطہ پینسل کا پہلے لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ تو سلامت رہتا اور یہ گھومتا ہے. تو یہ دو نقطے، پہلا نقطہ لگایا اور اس کو گھمایا، گھما کے دوسرا دوبارہ نقطے پہ جوڑ دیا تو پتہ نہیں چلا نقطہ کہاں سے شروع ہوا تھا. کیوں؟ وہ تو جھوٹا نقطہ تھا، بس شروعات کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. لیکن جب دائرہ مکمل ہو گیا تو خبر نہیں چلی کہ وہ نقطہ کہاں تھا، خط کہاں تھا، دائرہ کہاں تھا، کوئی نہیں پتا چلا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں اولا کے پھیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو، محیط کی چال سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے. محیط کی چال سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کا یہ بھی جو ہے معراج کی یادگار ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا التحیات للہ، اللہ تعالی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ نے آگے بڑھ کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. اب اس مقام پہ حضرت امام راضی فرماتے ہیں اس مقام پہ جب محبوب و محب قریب ہے، یہ تو عیش کا لمحہ، یہاں تو آدمی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے لیکن حضور اس وقت بھی یا اللہ میری امت کے لیے کچھ نہیں. والسلام علی عباد اللہ الصالحین. محبوب وہ جو تیرے پرہیزگار نیکوکار جو تیرے وابستگان ہیں، ہماری طرف سے تیرے صدقے میں ان پر بھی سلام ہو جاتا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ جب حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، یہ اس درجہ عظیم احسان ہے امت پر، اگر پوری امت قیامت تک بھی اس کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتی. فرمانا ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گدھ کر گلوب پور نور میں پڑے تھے. اب دیکھیے اعلیٰ شرح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی کر دی جو اپنے بندے پہ وحی کرنی تھی کر دی.
اور کیسے وہ گفتگو کیسے ہوئی؟ زبان کو انتظار گفتگو، تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان انتظار ہی کرتی رہے کہ بولو گفتگو ہو گئی، کان حسرت ہی میں رہ کے سن لے وہ کلام اور باتیں ہو گئی۔ زبان کو انتظار گفتن، تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ اور معراج کا یہ پورا واقعہ، سرکار کی روش کی آپ نے تیزی دیکھی، اور سفر کا پورا کتنا لمحے میں؟ بسترا گرم تھا، کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سہارا۔ تو یہ بھی دیکھیں، اہتمام محبوبی دیکھیے، جبکہ سرکار جانتے ہیں ارے 10ویں یا 11ویں پشت میں آنے والا بیٹا غوث اعظم، وہ کہہ رہے نظر تو الہ بلاد اللہ، بلاد الارض نہیں ہے، وہ اللہ کی جتنی زمینیں ہیں، جمع کا صیغہ ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ۔ اب یہ تو ہمارے نظر آنے والی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے، خدا جانے کہاں ہے؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، ہتھیلی پر رائی کے دانے کو جیسے دیکھتے ہیں ویسے میں اللہ کی ساری زمینوں کو دیکھ رہا ہوں۔ 11ویں 12ویں 13ویں پشت میں پیدا ہونے والا شہزادہ اتنا کچھ دیکھ لے، اور محبوب کو نہیں معلوم کہاں کون سی چیز ہے، لیکن یہ اہتمام محبوبی کے محبوب، وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا ابتدا میں کہ ورائے عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا کہ محبوب نہیں جانتے تھے، اس لیے دیکھیں ایسا نہیں کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دلربا سے ملے، ورائے عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دلربا سے ملے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، چمک میں تھا خلد کا ستارہ، کہ اس کا مر کے قدم گئے تھے، کہ اس قبر کے گئے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے جہاں سے کلام ابتدا ہوا ہے اسی مضمون پہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، لفظ میں غور کیجئے، جلوہ گر ہوئے تھے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، یہ نور کے تڑکے آ دیے سارا سفر معراج مکمل ہو گیا۔ یا رسول اللہ، یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا، آپ کی معراج بیان کی، اس سے میرا مقصود کوئی اپنا فن دکھانا نہیں تھا۔ حضور یہ فن میں آپ کے سامنے کیا دکھاؤں، یہ تو سب آپ ہی کی بخشی ہوئی خیرات ہے۔ میرا مقصود اس ثنا گوئی سے، اس قصیدہ گوئی سے صرف اتنا ہے، کیا ہے؟ نبی رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت، رضا باللہ میں نے پڑھ لیا چاند سورج نے مچل کے خیرات مانگی، ان کو صدقہ ملا، ان کو صدقہ ملا، عرش کو مبارکبادیاں ملی، جنت کی نعمتوں نے آپ سے استفادہ کیا، حضور سب کو ملا ہے۔ حضور ہم بھی تو آپ کے سوالی ہیں، حضور آپ کے کرم کے امیدوار تو ہم بھی ہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی رحمت شفیع امت، رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں کا صدقہ، خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بابے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بابے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت،
رضا اللہ ہو عنایت اسے بھی ادخل علو سے بھی ساس اسے بھی ادخل علو سے بھی ساس جو خاص رغبت کے وابطے تھے جو خاص رغبت کے وابطے تھے جو خاص رغبت کے وابطے تھے نبی رغبت شفیع امت رضا اللہ ہو عنایت رضا اللہ ہو عنایت رضا اللہ ہو عنایت اسے بھی ادخل علو سے بھی ساس اسے بھی ادخل علو سے بھی ساس اسے بھی ادخل علو سے بھی ساس جو خاص رغبت کے وابطے تھے جو خاص رغبت کے وابطے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا قبول سرکار ہے تمنا شاعری کی ہوس نہ پرواہ